السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن 140 سے 141 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قد خسر الذین، بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو، سفہم بغیر علم، بیوقوفی سے، بغیر علم کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام کیا اس کو جو رزق دیا تھا انہیں اللہ نے، افتراء علی اللہ، جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر، قد ضلوا، بے شک بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے پیدا کی باغات بیلوں والے، وغیر معروشات، اور دوسرے وہ درخت جو بیلوں کے بغیر ہیں، یعنی جن کی بیل نہیں ہوتی، والنخل، اور کھجوریں، والزرع، اور کھیتیاں، مختلفاً اکلہ، مختلف ہیں ان کے ذائقے، والزیتون والرمان متشابہا، اور زیتون اور انار آپس میں ملتے جلتے، وغیر متشابہ، اور نہیں بھی ملتے، کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کی پیداوار میں سے، پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دو اس کا حق کٹائی کے دن، ولا تسرفوا، اور نہ تم اسراف کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ نہیں محبت کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، قد جہاں بھی آ جائے وہ ایک طرح سے ایسی بات ہوتی جو انسان کہتا ہے نو ڈاؤٹ، یقیناً نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کو دو وجہ سے قتل کیا، بیوقوفی سے، بغیر علم کے۔ بیوقوفی بہت اس دور میں اور جب سے انسان ہوا ہے مختلف طریقوں سے اولاد کی جو ہے وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اب نئے سے نئے طریقے آ گئے ہیں، جیسے پتہ چل جائے کہ بچہ ایک اندازہ ہی ہوتا ہے انسان کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ابارٹ کرانا، جلدی پریگننسی ہو گئی ہے اس کو ابارٹ کرانا، یا پھر بچہ حرام کا ہے اس کو ابارٹ کرانا۔ تو یہ بہت سارے طریقے ہیں جو اللہ معاف کرے اس دور کی، یہ ایک بڑی تکلیف کی بات ہے کہ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ایک جان کا قتل کتنا بڑا قتل ہے۔ تو اس کی وجہ بہت ساری، جو فحاشی اور بے حیائی اور آسانی سے ایک دوسرے سے ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور اس چیز کو کاؤنٹ نہ کرنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ جہاں اللہ نے باؤنڈریز لگائیں وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے لگائیں، جو ہی ہم باؤنڈریز کراس کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے جب بات کی فواحش کی ہمیشہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وہ بظاہر تمہیں اس کی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، تب بھی جہاں فواحش کا خطرہ ہے بچ جاؤ، جہاں دو مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے برائی پھیلے گی، وہ چاہے کتنے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ نسل سے سمجھیں یا بہت سمجھدار اور پڑھے لکھے سمجھیں، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سہنا پڑتا ہے۔ تو یہ اب کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد جو اللہ کی ایک تو ناراضگی ہوتی ہے جب کسی بھی بچے کا کسی بھی طریقے سے قتل کیا جائے، اور ماں جو ہوتی ہے اس کو ایک احساس سے جرم رہتا ہے ہمیشہ، بے خوابی، بے چینی، کچھ کھو جانے کا احساس، غصہ، بہت ساری کہتے پاگل ہونے والی خواتین میں سے جو 50% ہوتی ہیں وہ یہ کام کر چکی ہوتی ہیں۔ تو
بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ اول تو ایسا کچھ شادی کے بغیر ہونا بہت بڑے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں اس کی باقاعدہ سزا مقرر کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ یعنی ہمیشہ سے برائی آ رہی ہے۔ جب بھی کسی نے برائی کی ہے اور اس کے دل میں احساس ہوا، تو جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی، مجھ پہ حد لگائی ہے، پریگننٹ تھی، تو آپ نے اس کے وارثوں سے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو لے کے آنا۔ پھر اس کے بعد وہ لائی گئی اور آپ نے اس کا کپڑا اس کے اوپر بندھوایا کہ یعنی اس کا سطر نہ کھلے، اور انہیں پتھروں کے ساتھ سنسار کیا گیا۔ بعد میں آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی، اس عورت کی نماز جنازہ، آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ کو بانٹا جائے تو مدینہ کے بہت سارے لوگوں کو بخشوا دے، یعنی اتنی اچھی اس نے توبہ کی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ کہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف برائی کی دعوت دی، اور وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر کے پیچھے رہا۔ تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کا یہ جو احساس ہے، آپ دیکھیں کہ بعض بچے سڑکوں پہ کہیں رکھے ہوئے ملتے ہیں، تو یہ کس قدر انسانیت کی تذلیل ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی عزت کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے ایک باعزت انسان بنایا، مرد ہو یا عورت، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو عزت دی، تو اپنی عزت کو خاک میں ملانے والا انسان خود ہے۔ اور پھر اس چیز کو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ماڈرن لوگ خود کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جاہلیت ہے اور ان چیزوں پہ کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، یہ انتہا ہے برائی کی، کیونکہ جب ہمارے ہاتھوں میں برائی ہوگی، ہر وقت دیکھیں گے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ تو آئے گا، حتیٰ کہ محرم رشتوں سے بھی ڈر لگے گا کہ سگے بہن بھائی اور باپ بیٹی بھی ایک جگہ اکیلے نہ رہے زیادہ ٹائم۔ تو اللہ فرماتے بے شک نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولادوں کا قتل کیا بیوقوفی سے، بغیر علم کے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اسے بھی انہوں نے حرام ٹھہرایا خود سے، کیونکہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس نے جو انسانوں کے لیے غلط سمجھا اسے حرام کر دیا، اور جو صحیح سمجھا اسے حلال کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم خود سے خود کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرائیں گے تو اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والی بات، اور اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ اللہ کے پاس جا کے انسان کو احساس ہوگا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شہد پیا کرتے تھے اپنی ایک بیوی کے گھر میں جا کے، تو دوسری بیویوں نے ایک دو نے پلاننگ بنائی کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، مغافیر ایک بوٹی جڑی بوٹی تھی اس کی بو۔ آپ دونوں بیویوں کے گھروں میں گئے تو انہوں نے یہی بات کی، تو آپ نے کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ سورہ تحریم کی شروع کی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، کیوں حرام کرتے ہو جسے اللہ نے حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، ان بیویوں کی خوشی کے لیے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ کوئی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے حرام نہیں کیا تھا، اپنے لیے سوچا تھا کہ میں نہیں پیوں گا، شاید اسی وجہ سے میرے منہ میں بو آ رہی ہے، اور اللہ نے پہلی بات یہ کیا کہ ان کی خاطر تو کبھی بھی کسی بھی خاطر، کسی بابے کو خوش کرنے کے لیے، کسی اپنی دعا کو منوانے کے لیے اللہ کے قانون کو چینج کر کے ہم کون سی دعائیں اپنی قبول کروا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اللہ کی ناراضگی مول لیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کی اسے ہم خود پہ حرام کریں، اور اس کے بعد ہم چاہیں کہ اللہ ہماری دعائیں سنیں، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی کلر، کوئی جگہ، کوئی بھی جو اللہ نے حرام نہیں کی، ہمارا کوئی حق نہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں، جیسے یہ بنی اسرائیل لوگ تھے، یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت خود پہ
انہوں نے کھانا منع کیا تھا، انہوں نے ان کے پیچھے لگ کے بہت ساری چیزوں کو اپنی، اللہ فرماتے اپنی ناسمجھیوں اور اپنی بہت زیادہ سوالات کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، جنہوں نے ایسا کیا وہ بھٹک گئے، ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اللہ نے ہمیں احساس دلایا کہ دیکھو میں نے پیدا کیے ہیں باغات، کچھ تو بیلوں کی صورت میں اگتے ہیں اور کچھ بغیر بیلوں کے۔ کتنی خوبصورت بیل ہوتی ہے جو اوپر چڑھتی جاتی، جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے، تو جیسے جیسے آپ اوپر اس کو باندھتے جائیں وہ چڑھتی، حالانکہ پورے حتیٰ کہ گھروں میں پھیل جاتی۔ اور کچھ ایسی چیزیں جو زمین کے نیچے اگتی ہیں، جیسے یہ خربوزہ ہے، تربوز ہے، تو یہ سب اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ اور کھجوروں کو دیکھو اور کھیتیوں کو دیکھو، ان کے زمین ایک، پانی ایک، سورج ایک، بارش ایک، مختلفاً اکل، تو لیکن ذائقے مختلف، شکلیں مختلف۔ زیتون، اور ان چیزوں کا اگر میٹھا ہی نکال دیا جائے تو کیا رہ جائے پیچھے۔ جیسے باہر کے ملکوں میں لوگوں نے بہت زیادہ زراعت اور نسل کشی کر کر کے ان چیزوں کے ٹیسٹ ختم کر دیے، وہاں صورتیں کہتے خوبصورت ہیں، ٹیسٹ نہیں ہے۔ اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہر طرح کی چیزوں کی خوبصورتی کے ساتھ ٹیسٹ بھی ابھی موجود ہے۔ تو ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ اور زیتون دیکھو کتنی طرح کا، اور انار دیکھو، کچھ ملتے بھی ہیں آپس میں، کچھ نہیں بھی ملتے۔ اور انار کی اتنی نسلیں ہم نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھی، جو اب جیسے یہ بغیر گٹھلی کے انار ہے، اور ریڈ انار، اور میٹھا ہے اور کھٹا ہے، اور مختلف جنتی پھل ہیں یہ۔ اللہ فرماتے کلوا من ثمرہ اذا اثمر، ان پھلوں کو کھاؤ جب وہ پھل لے کے آئیں، اور ان کے پیدا ہونے کی طرف غور و فکر کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ چھوٹا سا ایک کیلا کہاں کیسے شروع ہوتا ہے، اور ایک اورنج کیسے شروع ہوتا ہے، اور انار کی شروع کی شکل کیا ہوتی ہے، اور کیسے اس میں اللہ تہ بتہ دانے اور خوبصورتی اور مٹھاس اور کھٹاس اور کیا کچھ۔ تو اللہ فرماتے کھاؤ، پھل جب پک جائیں کھاؤ، اور اس کا حق بھی دو، جس دن کٹائی کرو، اور اسراف نہ کرنا، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں۔ تو عشر ہوتا ہے 10واں حصہ زمین کی پیداوار کا، اور جس دن اس کے لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ سال گزرے، تو پھر جب کٹائی کی جائے گی اسی وقت اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت اچھا واقعہ بھی ہے احادیث میں کہ ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی، کسی کا نام لینے کی، کہ فلاں جگہ جا کے برسو۔ وہ اس بادل کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس کا سلام لے کے نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں جگہ جا کے برسو، یہ تمہارے باغ پہ صرف برسا؟ اس نے کہا میں اپنے باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں ڈال دیتا ہوں، ایک دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ دوبارہ باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ یعنی اتنی خوبصورت تقسیم کی وجہ سے اللہ نے اسپیشل بادل کا ٹکڑا بھیجا کہ اس کے باغ پہ برس گیا۔ اور ایسے ہی یہ جو واقعہ ہے سورہ کہف میں کہ سورہ قلم میں واقعہ ہے کہ کچھ بچوں نے باپ کے مرنے کے بعد سوچا کہ ہمارا باپ تو شاید سمجھدار نہیں تھا، بہت کچھ دیتا تھا اللہ کی راہ میں کٹائی کے دن، آج ہم اس دفعہ جو فصل ہے وہ ہم صبح صبح کاٹ لیں گے اندھیرے میں، اور کسی کو نہیں دیں گے، کوئی مانگنے والے کے آنے سے پہلے ہم کاٹ لیں گے۔ اور جب وہ اکٹھے ہو کے کاٹنے گئے تو فصل ساری اجڑی پڑی تھی۔ تو اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دو، اس کا حصہ بھی دو اس زمین کا۔ اور اس کے مختلف مسائل ہیں، جن کی زمینیں ہوں انہیں پوچھ کے اس کے مطابق، جیسے رمضان ہے اور آگے پیچھے بھی، اس کے مطابق ان کو خرچ کرنا چاہیے اور دینا چاہیے۔ تو یہ مال کی میل ہوتی ہے، اسے روکنا نہیں چاہیے، اس سے زمینوں میں برکتیں پڑتی ہیں۔ جیسے یہ چشمے سے سیراب ہونے والی زمین، اس کا 10واں حصہ ہے زکوٰۃ، لیکن اگر کوئی خود ٹیوب ویل یا نہروں سے پانی دیا جا رہا ہو، محنت بھی ہو اور خرچ بھی اس پہ زیادہ ہو، تو پھر نصف عشر یا 20واں حصہ ہے زکوٰۃ کا۔
تو اس طرح مختلف اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم، جو، منقہ، خشک انگور جو ہوتا ہے، اور کھجور سے بھی زکوٰۃ دی ہے، مگر ہمارے یہاں اور بھی کئی اجناس ہوتی، مثلا چاول، چنے، جوار، باجرہ، مکئی وغیرہ، سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اسی طرح کتنی مزید اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ زمین والوں کو پتہ کر کے اچھے طریقے سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا 5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولہ، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسراف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ ضائع کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شیطان کیونکہ اللہ کی راہ میں کم خرچ کرواتے ہیں اور دنیا کے معاملوں میں بہت آگے بڑھ کے خرچ کرواتا ہے، اور اس سے ہمیں خوشی بھی ہوتی، حالانکہ خوشی اللہ کی راہ میں دے کر ہونی چاہیے۔ چونکہ ان لوگوں نے حلال اور حرام کے اپنے ہی پیمانے بنا رکھے تھے، اپنی سوچ، اپنے گمان کے مطابق ساری باتیں کرتے تھے، جو ہم نے جیسے پیچھے بھی پڑھی کہ کچھ چیزیں عورتوں کے لیے حلال، کچھ عورتوں کے لیے حرام، کچھ کسی چیز کو کسی طرح یوز کرنا، کسی کو اپنے لیے خود ہی غلط کہہ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ ان سے عقلی دلائل مانگے، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں کی۔ ہمیشہ ہر بات کی ماننے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو کوئی کسی نے آنکھوں سے وہ بات خود دیکھی ہو، یا پھر اس کے پاس کوئی علم ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انبیاء کو علم دیا، بلکہ کئی انبیاء کو مختلف طریقوں کا عینی مشاہدہ بھی کرایا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا کر بہت ساری چیزیں دکھائی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں یعنی جب جا کے وہ بتائیں تو سمجھ آئے کہ اللہ کی کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مواشی، چونکہ صورت نام ہے اس لیے مواشیوں کی ذکر ہے یہاں، یہ صورت مکی ہے، اور مواشیوں میں سے کچھ تو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ حمولہ کے معنی حمل، پریگننسی کو بھی کہتے ہیں، وزن اٹھانا ہوتا ہے، اسی سے حمولہ ہے کہ ایسے جانور جیسے اونٹ، بیل، گھوڑا، گدھا وغیرہ، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اگر یہ اتنا بوجھ جو یہ اٹھاتے ہیں، انسان کی کتنی بھی مشینیں اب دیکھیں ہمارے شہروں میں چلی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارا بوجھ جو ہے وہ یہ جانور اٹھاتے ہیں۔ جب بھی کسی نے گھر بدلنا ہو، ٹرالے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا یہ بوجھ اٹھانے والے جانور، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں بڑی بڑی، جیسے عرب میں کوئی سواری نہیں تھی، اس وقت ان کے لیے یہ بہت اہم جانور تھے، اور وہ ان اونٹوں کے نسب نامے تک یاد رکھتے تھے کہ کون سا اونٹ اور کون سا اس کا دادا اور پردادا اور پیچھے تک، یہ یعنی ان کی انٹرسٹ کی چیزیں تھیں۔ اس لیے اللہ نے انہی چیزوں کے ساتھ ان کو سمجھایا جو ان کے آنکھوں کے سامنے تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں بھی فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم دیکھتے نہیں میں نے کیسے اونٹوں کو پیدا کیا، کیونکہ چھوٹا سا ایک بچہ بھی اس اونٹ کو لے کے چل پڑتا ہے، جو خود اتنا طاقتور ہے کہ 1 منٹ میں کسی کو پاؤں کے نیچے دے دے۔ تو پھر ہمارے بڑے بڑے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، تمہیں پہنچانے پڑی نا اتنی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تمہاری جان بڑی مشقت میں پڑ جاتی۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یہ سارے گھوڑے، کھچر، اونٹ، یہ سب کچھ نہ صرف اس لیے کہ اس پہ تم سواری کرو، سامان ڈھو، خوبصورتی بھی ان کے لیے یہ بہت، یعنی جیسے ہمارے گاڑیاں اہمیت رکھتی اس طرح ان کے لیے یہ سواریاں اہمیت رکھتی تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فرش وزن اٹھانے والے بھی، اور پھر ان کے بالوں اور خالوں سے بہت کچھ بنتا بھی ہے، اور چھوٹے جو پست قد ہیں ان کو فرشا کہتے ہیں، یعنی بھیڑ بکری وغیرہ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، فائدے بھی اٹھاؤ، کھاؤ بھی، ان میں سے بھیڑ، بکری، اونٹ، ان کے جیسے گوشت کھائے بھی جاتے ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن ان کے استعمال کرتے وقت شیطان کو فالو نہ کرنا، وہ تم سے چیزوں کو حرام حلال نہ ٹھہروا دے، کیونکہ یہ ضابطۂ اور یہ قانون اللہ کے ہیں۔ تم انہیں اپنے ہاتھ میں لے کے شیطان کو فالو نہ کرنا، نہ اسے خوش کرنا، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے
اس نے تو اللہ سے یہ پوری لڑائی لڑی تھی کہ میں جو تیری بنائی ہوئی چیز، تیری تخلیق ہے، اس کو چینج کرواؤں گا۔ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا یہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ کان کاٹنے کا کیا مطلب؟ ایک نشانی لگا دینا کہ یہ فلاں درگاہ، فلاں پیر، فلاں جگہ کے لیے پن کر دیا گیا، یا اتنے اس کے بچے ہو گئے اور اب اس پہ نہ کوئی سواری ہوگی نہ اس کو کھایا جا سکے گا۔ یہ سارا کچھ تم خود نہ بنا لینا اس کے پیچھے لگ کے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا واضح دشمن ہے، واضح دشمن۔ اس نے خود اللہ کی نافرمانی کی، تم سے نافرمانی کروانا چاہتا ہے، ان کو حلال کرنے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے، ان کو نہ کھانے کے لیے۔ مشرکوں کے، مکہ کے مشرک چونکہ یہی کچھ کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو اس طرح کرنا، شیطان کو فالو کرنا ہے، اور وہ تو کھلا دشمن ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے گنوائے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے نبی ان سے ذرا پوچھ کے بتاؤ، جو انہوں نے حرام حلال کی لسٹ بنائی ہے نا، ان میں کیسے ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں، ان پہ صرف سواری ہو سکتی ہے، ان کو صرف کھایا جا سکتا ہے؟ کیسے انہیں پتہ چلا؟ کون سی عقلی دلیل ہے ان کے پاس؟ کون سی علمی دلیل ہے؟ کون سی شہادت ہے ان کے پاس؟ تو اللہ نے فرمایا 8 جوڑے ہیں، بھیڑ اور مینڈا، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، یہی جانور ہے جو عرب میں پائے جاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ان مشرکوں سے پوچھو یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی جنس کا نر تو حلال ہو گیا اور مادہ حرام ہو، یا مادہ حلال ہو اور نر حرام ہو، یہ جانور خود تو حلال ہو مگر اس کے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ زندہ ہو تو کسی پر حلال اور کسی پر حرام، اور مردہ ہو تو سب کے لیے حلال۔ یہ ایسی غیر معقول باتیں جنہیں عقل بھی ماننے سے انکار کرتی ہے، یہ تمہیں کس نے بتائیں؟ نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، ہمیں بھی وہ علم بتاؤ، وہ دلیل ہمارے سامنے بھی لے کے آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہم مان لیتے ہیں دوسروں کی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خود علم نہیں ہوتا۔ اب لوگوں سے پوچھو تو ایسے نئے نئے مسئلے ہمیں بتاتے کہ جی یہ کام باجی جائز ہے، اس طرح ہم کر سکتے ہیں، اور ایزی کاموں کو بڑا مشکل لوگوں نے بنا دیا۔ مثلا وضو کے بغیر آپ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وضو کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا، نہ صرف ٹچ کر سکتے ہیں لیکن پڑھ بھی سکتے ہیں، بغیر وضو کے تسبیح کر سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ اس کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے، اس کتاب کا ایک آنر ہے، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ عصر کے بعد اگر کچھ نہ کھایا جائے عصر سے مغرب تک تو روزہ رکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ان سے پوچھا جائے نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، کہاں ہے وہ دلیل؟ علم کہاں ہے جو تم دوسروں کو آگے کنوے کرتے جا رہے ہو؟ تمہیں خود پتہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ نہیں، اس کی کوئی بیس ہے؟ تو کوئی بھی کام اس وجہ سے کامن ہو جاتا ہے کہ آگے لوگ لا علم ہوتے ہیں، لوگ لا علم ہونے کی وجہ سے جو ان کو کوئی ثواب کا کام بتاتا ہے اور وہ ان کی مرضی اور کے مطابق ہوتا ہے، وہ ایزی سمجھتے ہیں، اس کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ وہ دنیا میں بعض دفعہ بہت سارے لوگ جو تھک کے گئے ہوں گے، جیسے سورہ غاشیہ میں ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، ہم کہیں گے آگ میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ تم نے عمل وہ کیے جس کی نہ دلیل کوئی قرآن سے تھی، نہ حدیث سے تھی، نہ میرے رب نے حکم دیا، نہ میرے نبی نے حکم دیا۔ تو ایسا کوئی بھی کام جو ہم کرنے لگے، خاص طور پہ دین کا، اگر اس کے کرنے کی کوئی دلیل ہے اور واضح ہے تو کریں، ورنہ نہ کریں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹوں میں سے 2 اور گائے میں سے بھی 2۔ ان سے پوچھو ان کے نر حرام ہے یا مادہ، یا پھر جو ان کے بچے ہیں۔ کہ تم گواہ تھے، ام کنتم شہداء، اللہ پوچھ رہے ہیں تم وہاں تھے اللہ کے پاس، حاضر تھے، پاس کھڑے تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو ان باتوں کی وصیت کی تھی، جب تمہیں بتایا تھا یہ سب کچھ ایسے کرنا،
اور جو بھی چیزیں چلی ہوتی ہیں 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے چل آتی ہیں، کہاں سے دین آ گیا ہمارے پاس 10-20 سال کے بعد۔ بہت ساری باتیں اب شادیوں میں دیکھ لیں، فوتگیوں میں دیکھ لیں، بہت ساری باتیں جو پہلے اور طرح چلتی تھیں، مثلا یہ کل تیسرے دن ہوا کرتے تھے ہمارے بچپن میں، 2 دن کے بعد تیسرا دن۔ اب چونکہ لوگوں کو مشکل لگی کہ دوسرے شہروں میں آنے والے 2-2 3-3 دن بیٹھے رہتے، انہوں نے خود سے اس کو اگلے دن کر لیا۔ تو کہاں سے آیا؟ نبئونی بعلم۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے خود ہی اپنے دین میں، اور پھر اس کو آگے پیچھے کرنا ہمارے لیے ایزی اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی تو بنائی ہوتی ہے اور کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں کرتا، نہ کسی پہ نئی وحی آتی ہے، نہ کسی کو کوئی بتانے آتا ہے، تو ہم کرتے ہیں۔ شادیوں میں کتنی رسومات ہیں جو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بچپن میں، تو اب وہ اتنی کامن ہوگی، بلکہ مزید ایڈ ہو رہی، کہاں سے وحی آئی؟ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہم کر بھی لیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن شادی کو ایک اور ہی چیز بنا دینا، اس کے اندر کا جو مین مقصد ہے اس کو فوت کر دینا، بچیوں کے ذہنوں میں ایک ایسا میڈیا نے رنگ روپ بنا دیا کہ جاتی جب ذمہ داریوں کا ڈھیر پڑتا ہے اور خاوند کی مختلف عادتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، پوری فیملی کو فیس کرنا پڑتا ہے، بھاگتی ہیں وہ بیچاریاں، کیونکہ انہوں نے تو شادی کا مطلب کچھ اور ہی لیا تھا کہ بس انجوائے کریں گے، پھریں گے اور ادھر ادھر جائیں گے اور مزے کریں گے، بس یہی تو شادی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، تم پاس تھے جب اللہ نے یہ وصیتیں کی تھی، فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ گڑے، کارڈوں پہ لکھ دے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ کیا ایسے نکاح ہوئے تھے ہمارے نبی کے زمانے میں؟ نکاح سنت ہی تھا، اس سنت میں ہم نے کتنا کچھ ایڈ کر لیا، اور اس پہ ہم خوش ہیں کہ شادی ہی تو ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہی تو مانا جا رہا ہے۔ یہ سب ہیلا سازیاں جو ہمیں شیطان نے سمجھائیں، مزین کر دیں ہمارے لیے، انجوائمنٹ تھا، ہمیں مزہ آیا اور ہم نے ان چیزوں کو بڑی آسانی سے اڈاپٹ کر لیا۔ اور بہت ساری ایسے باتیں بھی ہم منہ سے کہتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑنے کی طرح، مثلا کسی کے بارے میں کمنٹ پاس کر دینا کہ یہ تو بخشا نہیں جا سکتا، اس کو تو پتہ نہیں رب کیسے معاف کرے گا، یا فلاں تو بہت نیک ہے تو بخشی ہوئی روح ہے۔ بھئی تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ بھی اللہ پر جھوٹ گھڑنا، یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کون ہے جس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ دلیلیں رکھو اور لوگوں کے لیے یہ کمنٹس پاس کرو اور لوگوں کو یہ اتھینٹسٹی دو کہ فلاں کے روپ آیا تھا تو بس وہ تو بخشا گیا، فلاں کی جان بڑی ایزی نکلی وہ تو بخشا گیا۔ تو ایسا کوئی بھی کمنٹ پاس کرنا، کسی کو کوئی بد دعا اس طرح کی دینا، یا کہنا کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا ویسا کرے گا، ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں مخلوق بن کے رہنا چاہیے، ہم اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم عبد ہیں، ہماری اپنی کوئی نہ بات نہ حیثیت نہ بات۔ ٹھیک ہے اس نے ہمیں عزت بہت دی، لیکن اس عزت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ ہی کے حکموں پہ اپنے حکم چلاتے پھرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کا وہ حق نہ دینا جس کے وہ لائق ہو۔ اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا کہ شرک اتنا بڑا ظلم کہ رب معبود ہے، رب کے آگے جھکنا چاہیے، اس سے امیدیں لگانا چاہیے، اس پہ توکل کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ ہم کسی اور کے ساتھ کر لیں، یہی تو ظلم ہے۔ اسی طرح یہ سارے حکموں میں ہم ظلم کرتے ہیں جب ہم اپنی مرضی سے ان کو صحیح حرام حلال ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق کو حق کر کے دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔